در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمین پر ہی میری تقدیر کو میرا آج ہو جائے۔ دو مصرے بطور خاتمہ زمین پر ہی میری تقدیر کو میرا آج ہو جائے، اگر دو قطعے یہاں سے حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا کہ بنت نبی کی گود کا پالا حسین ہے۔ سنیے گا، بنت نبی کی گود کا پالا حسین ہے، کعبے کا مسجدوں کا اجالا حسین، کعبے دو میں سے خاص طور سے، کعبے کا مسجدوں کا اجالا حسین ہے، اور جسموں میں روح پھونکنے والا تو ہے خدا، سجدوں میں روح پھونکنے والا حسین، اس سلسلے کا نبی کی گود کا پالا حسین ہے، کعبے کا مسجدوں کا اجالا حسین ہے، جسموں میں روح پھونکنے والا تو ہے خدا، سجدوں میں روح پھونکنے والا حسین ہے، سجدوں میں روح پھونکنے۔ خاص طور سے ملاحظہ کریں گے چار مصرے بھی۔ حضرت جامعہ درمیان موزد شعبۂ ذوی اکرام تشریف فرما ہے، وہیں پر ہمارے درمیان بڑے معزز حضرات اور معتبر شخصیات یہاں تشریف فرما ہے۔ حاضرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کے اسماء آپ کے گوش گزار ہو چکے ہیں، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ علی حیدر بیٹر صاحب سے تماس کر رہا ہوں، وہ ڈائس میں تشریف لے آئیں، اور انہی اشخاص کے درمیان جناب سید مہدی حسن نقوی صاحب، مہدی باقو صاحب، جو محبوبہ گجرات سے تشریف لائے ہیں، بڑی معتبر شخصیت ہے اور پیش رہا کرتے ہیں قومی خدمات میں، اور انہی کے ساتھ ساتھ موجود جناب سید مجاہد حسین نقوی صاحب
حسن شجاع صاحب یہ اور سبھی حضرات یہاں تشریف فرما ہے جو ہمارے لیے بہت عزت و افزائی کا مرحلہ ہے. ان پہ وجود سے اور یہ یہاں تشریف فرما ہے. علی حضرت بیدر صاحب سے التماس کی جاتی ہے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ اس پر تشریف لے آئیں. ہمارے معزز مہمان ہیں اور سبھی معزز مہمان اسی لیے یہاں تشریف فرما ہے. سبھی حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. مثال میں صاحب سابق سیکریٹری تعلیمات عالیہ حضرت ہند سے بھی التماس کی جاتی ہے کہ آپ اس پر تشریف لے آئیں. محترم جناب عزت مآب جانشین رئیس نہضت جناب مثال میں صاحب سابق سیکریٹری تعلیمات عالیہ حضرت ہند سے بھی التماس کی جاتی ہے کہ آپ اس پر تشریف لے آئیں. مل جل کے نعرہ درود پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد والے. حاضر کرتا ہوں چار میں سے سنیے گا کہ خنجر سنیے گا تمام بھیا ملاحظہ کریں گے چار میں سے. ایک مرتبہ نعرہ درود پڑھ دیں تمام حضرات. ایک مرتبہ تمام حضرات مل جل کے نعرہ درود. حضرات یہ تبرک ہے اور تبرک ظاہر سی بات ہے کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے اور آپ سے بہتر اس کی عکاسی کون کر سکتا ہے. بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ تبرک کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے وہ طریقہ برقرار رہے تاکہ پانے والا اور عطا کرنے والا دونوں مسرور رہے. کسی بھی طریقے کا کوئی خلفشار یا کسی بھی طریقے کی بدعنوانی بارگاہ میرے کائنات میں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہاں غیر افراد آ کر بھی مہذب ہو جاتے ہیں. مہذب کی تہذیب میں تو چار چاند لگ جانے چاہیے اور یہ سلسلہ یوں ہی برقرار رہنا چاہیے. شوبی سلسلے صاحب بہترین کلام پیش کر رہے ہیں اور آپ بہترین طریقے سے دلی سے سماعت کر رہے ہیں. درد و تحسین سے نواز رہے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری. سجدوں میں روح پھونکنے والا حسین ہے. چار دوسری اسی زمین میں اور حاضر کرتا ہوں اس سلسلے کا. آپ سنیے گا کہ خنجر کا وزن تولنے والا حسین ہے. راز حیات کھولنے والا حسین ہے. منبر پہ جا کے بولنے والے سینکڑوں نو کے سنا بابا. سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. ہم لوگ گھر سے نعت علی پڑھ کے کیا چلے. ہم لوگ گھر سے نعت علی پڑھ کے کیا چلے. ایسا لگا کہ ساتھ میں مشکل کشا چلے. ایسا لگا ساتھ میں مشکل کشا چلے. یہ مطلب خاص طور سے پیش کرتا ہوں کہ نیزے پا اس لیے بھی شہ کربلا چلے. نیزے پا اس لیے بھی شہ کربلا
جیتی ہے کس نے جنگ یہ سب کو پتا یہ سب کو پتا چلے. دو شعر سنانے کے لیے میں یہ دو شعر اور پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا کہ جیتی ہے کس نے جب مصطفیٰ بھی کہتے ہیں خود یا علی مدد, کیسے کسی کا کام علی کے بنا چلے, کیسے کسی. اب یہ شعر ایک پیش کرتا ہوں خاص طور سے تمام حضرات کے دل کی آواز اگر ہو تو میرے آواز میں آواز ملائیے گا. شعر حاضر کرتا ہوں, سنیے گا کہ پھر بھی علی علی کی ہی آواز آئے گی, خنجر میرے گلے پا جو 100 مرتبہ چلے, خنجر میرے. آخری دو شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کیجیے خاص طور سے. خنجر میرے گلے پا جو 100 مرتبہ چلے, اور کافر اسی کو کہتے ہیں کچھ بے شعور لوگ, انگلی پکڑ کے جس کی رسول خدا چلے, جس کی رسول خدا چلے. آخری شعر تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں کہ کم ظرف جتنے اشک تھے غاروں میں رہ گئے, کم ظرف جتنے اشک تھے غاروں میں رہ گئے, جتنے شریف اشک تھے سب کر